السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گوہر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر بٹ۔ آج کے پروگرام میں ہم ابھی جو ریسنٹ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک فیصلہ آیا جس کے نتیجے میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ اب یہ مخصوص نشستیں جس کے اوپر پی ٹی آئی کا کلیم تھا اور پہلے 12 جولائی کو یہ فیصلہ آیا تھا کہ جناب یہ پی ٹی آئی کو دی جائیں گی، اب جو فیصلہ ہے اکثریتی فیصلہ اس میں یہ کہا گیا کہ یہ نشستیں جو پارلیمانی پارٹیز ہیں پہلے سے موجود ان میں تقسیم کی جائیں گی۔ اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ کے پی کے اندر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس میں کم از کم 18 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں اور 70 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ دریا کے اندر بہہ جانے کی اطلاعات ہیں۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ان ساری سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو موجود ہے جناب توصیف احمد خان صاحب، جناب محمد نشاد علی صاحب، جناب سجاد انور صاحب اور لندن سے ہمیں جوائن کیا جناب اظہر جاوید صاحب نے۔ تو توصیف احمد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی جو آج فیصلہ آیا 12 جولائی 2024 کو ایک فیصلہ آیا تھا اور اس فیصلے کے اوپر بہت تنقید ہوئی تھی، بہت اس پر جو ہے جو آئینی حلقے تھے جو اس معاملے کو سمجھتے تھے انہوں نے بڑی تنقید کی تھی کہ یہ کس قسم کا فیصلہ ہے، لیکن ظاہر ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، وہ ایک قانونی فورم ہے اور وہ انہوں نے ایک آئین کو نریٹ کرنا ہے، تو اس کے بعد پھر ایک نظر ثانی کی درخواست ہے اور اس پر اب یہ فیصلہ آیا۔ تو آپ کی نظر میں اس فیصلے کے آگے کیا امپیکٹس ہو سکتے ہیں؟ ایک تو اس فیصلے سے یہ واضح ہو گئی بات، جو پہلے بینچ کا فیصلہ تھا تو اس وقت جو تنقید تھی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ تنقید کیا تھی۔ وہ تنقید یہ تھی کہ اس لاء میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، اس شک میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، تو یہ ایک طرح کا ری رائٹ ہی کر دیا گیا ہے معاملہ، یہ جو فیصلہ ہے۔ تو اس پہلے فیصلے کی بات کر رہا ہوں نا، پہلے فیصلے کی، تو وہ جو ری رائٹ کرنے والا معاملہ تھا نا، وہ اب شاید درستگی کی طرف ہم بڑھے ہیں، اور جب ایک قانون میں کہیں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہاں پر کسی کو ابلائج ہی سمجھیں کیا جا سکے بلا وجہ، جبکہ پی ٹی آئی ایز پارلیمانی پارٹی اس کا وجود نہیں ہے، تو لاء میں جو موجود ہے اس میں اس کی گنجائش پیدا کرنے کی جو کوشش کی گئی تھی، میرا خیال ہے دوبارہ آئین اپنے راستے پر آ گیا اور ایک صحیح فیصلہ ہے کہ جن پارٹیز نے بطور پارٹی الیکشن لڑا ان کو وہ سیٹیں جو ہیں جو وہ پہلے قانون کے مطابق آئین کے مطابق ہی دی گئی تھی وہ جو ہے وہ واپس ان کو ملنے جا رہی ہیں۔ وہ ری رائٹ والا معاملہ جو ہے وہ کریکٹ کیا گیا میرا۔ اچھا سجاد انور صاحب، اب ظاہر ہے کہ یہ نشستیں جو ہیں جو موجود پارلیمانی پارٹیز ہیں جو قومی اسمبلی یا سینٹ یا آگے جو ظاہر ہے کہ صوبائی اسمبلیز میں موجود ہیں ان کے درمیان ان کی تقسیم ہونی، اچھا اب وہ اس سے کہیں کسی سطح کے اوپر آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ پی گورنمنٹ کے اندر بھی کوئی اس طرح کی تبدیلی اس سے آ سکتی؟ کے پی گورنمنٹ میں بھی جو نمبر آف اپوزیشن ممبرز ہیں اس میں اضافہ ہوگا، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو سیٹیں ملیں گی، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور شاید کوئی اے این پی کو بھی سیٹ ملے، تو اس کے نتیجے میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی گورنمنٹ تبدیل ہو جائے، لیکن اپوزیشن کا سائز بڑھ سکتا ہے اور پھر اس کنسیڈریبل سائز ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں جو سینٹ کا رکا ہوا الیکشن تھا وہ بھی ہوگا، اور اس کے نتیجے میں سینٹ کی فارمیشن میں بھی ایک تبدیلی آئے گی۔ وہاں پہ جو مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ان کو کچھ نشستیں زیادہ مل جائیں گی، جس کے نتیجے میں وہاں پہ پی ٹی آئی کا نمبر کم ہو جائے گا۔ تو یہ اس کے دو مختلف طرح کے سائیڈ افیکٹس آئیں گے اس فیصلے کے، لیکن میں کوئکلی یہ بٹ صاحب آپ سے ضرور عرض کروں گا کہ ایک زمانہ تھا جو 2021 کے بعد ہماری جوڈیشری میں ایک تبدیلی آئی کہ انہوں نے آئین سے باہر نکل کے چوکے چھکے لگانے شروع کر دیے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو فلور کراسنگ کا قانون تھا اس کو بھی ری رائٹ کیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے، اور کہا گیا وہ جو علی ظفر کا ایک ڈائلاگ تھا کہ ایک جو زہریلا درخت ہے اس کا پھل جو ہے وہ بھی زہریلا ہوتا ہے، لہٰذا ووٹ کو نہ گنا جائے، اور ووٹ نہ گنے جانے کے نتیجے میں جو پنجاب میں عدم استحکام وہ پیدا ہوا۔ اسی طرح آپ مرکز میں بھی دیکھیں کہ وہ کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ جج الائن ہو گئے تھے سپریم کورٹ کے بھی، اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ بھی ایک عدم استحکام کا
معاملہ شروع ہو گیا تھا، بلکہ ایک جج صاحب کی طرف سے تو کہا گیا تھا کہ آپ ہمارے پاس پٹیشن لے کر آئے، ہم ان کو فارغ کرتے ہیں. ہاں لیکن وہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں. مگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں دیکھیں لیکن یہ جو فیصلہ ہے نا بٹ صاحب، اس نے وہ جو ہمارے کورٹس کے اوپر کانسٹیٹیوشن کے خلاف کچھ بادل جو منڈلا رہے تھے ان کو کلیئر کر دیا ہے، اور ایک کلیئرٹی آ گئی ہے. اب چیزیں کانسٹیٹیوشن کے تحت آگے چلیں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں چیف الیکشن کمشنر کا بھی جو انتخاب ہونے جا رہا ہے، اور جو دوسری چیزیں کچھ چیزیں جو رکی ہوئی تھیں، سینٹ کا الیکشن، باقی چیزیں، وہ ایک اپنی ترتیب سے چیزیں اب سٹریم لائن ہونا شروع ہو جائیں گی. نشاط صاحب یہ فرمائیے گا کہ جسٹس قاضی فیصل صاحب مجھے اس وقت یاد رہے چیف جسٹس پاکستان رہے ہیں، انہوں نے جب یہ مخصوص نشستوں والا کیس وہ سن رہے تھے، بلکہ ہاں مخصوص نشستوں والا کیس بھی سن رہے تھے، اور اس سے پہلے جب وہ ایک بلے کے نشان والا کیس تھا اس دوران بھی ان کو مختلف ججمنٹس جو ہیں سپریم کورٹ کی پہلی وہ کورٹ کی جاتی تھی. وہ کہتے تھے مجھے آپ یہ نہ بتائیں، مجھے آئین کی شک بتائیں کہ آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے یہ بات، وہ مجھے بتائیں، اس کے مطابق چلیں گے. قانون کی بات کریں، آئین کی بات کریں. تو آج جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کو بالکل ایک بہت بڑا حلقہ ہے جو اس کو مکمل طور پہ قانونی اور آئینی سمجھ رہا ہے اور اس کو بہت اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے گور صاحب، جو سب سے اہم جو امپورٹنٹ بات ہے وہ وہی ہے جس کا ریفرنس آپ نے خود دیا ہے کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا. شروع ہوا ایک سیاسی جماعت کی انٹرا پارٹی الیکشن سے. چونکہ اس نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے اور قانون کے مطابق جو بھی شکیں اس پہ اپلائی ہوتی تھیں، جب الیکشن کمیشن نے وہ شکیں اپلائی کی تو جو ہے پٹیشنر جو ہے وہ سپریم کورٹ پہنچ گئے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے کہ جی کسی سیاسی پارٹی سے اس کا انتخابی نشان نہیں چھیننا چاہیے، تو میں بھی کہوں گا کہ نہ چھینے تو بہتر ہے. لیکن میرے جذبات یا میری خواہش کے مطابق جو عدالتیں ہیں وہ کام نہیں کرتی. عدالتوں کا کام ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دیں گی. اب ایک جماعت جو ہے اس کے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے، اس کی بنیاد پر اس سے پارٹی کا نشان چھینا گیا، جو کہ پارٹی کا نشان اس کے پاس نہیں تھا. اب وہ جو بھی اس کے بعد معاملات ہوئے وہ ایک طرف ہے، لیکن جو چیز سمجھنے کی ہے یہ دیکھیں آئینی بینچ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی. کیونکہ اس ملک کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں سپریم کورٹ کے اندر ابھی حوالہ دیا ہے انہوں نے کہ جی وہ لائک مائنڈڈ ججز کا معاملہ آنا شروع ہو گیا. ہمارے یہاں پہ بینچز جو ہیں وہ اپنی خواہش کے مطابق ترتیب دیے جاتے تھے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے. تو یہ سارا کچھ جو ہے اس سے کیا ہو رہا تھا، اس سے آپ کی عدالتوں کا جو امیج ہے وہ متاثر ہو رہا تھا. لوگوں کا عدالت پہ جو ایمان اعتقاد ہے اس میں کمی آ رہی تھی. اسی وجہ سے آئین اور قانون کو درست رکھنے کے لیے، آئین کی جو اسے کہتے ہیں نا کہ امپورٹنس کو قائم رکھنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا. یہ کرنا پڑا کہ وہ لوگ جو آئین کے معاملات کو، آئینی معاملات کو بالکل ایسے عام نظر سے اور ری رائٹ کرتے ہوئے وہ آگے نکل جائیں گے اپنے کسی وجہ سے. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، وہ نہ میں اس کو ذاتی اس میں رکھنا چاہتا ہوں، نہ میں کسی کی ٹلٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن جب فیصلہ آئین سے باہر نکل جائے، قانون سے باہر نکل جائے، تو پھر اس فیصلے کے اوپر آرگیومنٹ تو ہوگا. وہ جب آرگیومنٹ مسلسل ہوتا چلا جائے گا تو الٹیمیٹلی پھر ایسی ضرورت پیش آئے گی جو کہ پیش آئی. ہم نے دیکھا پچھلے کچھ چند سالوں کے اندر کہ ان عدالتوں سے وہ فیصلے بھی آئے جن کی نظیر نہیں ملتی، جن کو آپ کہیں کوٹ نہیں کر سکتے. وہ ایز پریسیڈنٹ بھی آگے شاید جانے کے قابل نہیں ہیں. ان پہ تنقید ہوتی رہی، آئینی اور قانونی حلقوں نے کی، جس کے بعد یہ بحث ہوئی اور پھر الٹیمیٹلی آئینی بینچ بنانے کی ضرورت پڑی. اور آج آئینی بینچ نے یہ کلیئرٹی کے ساتھ واضح کر دیا کہ دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کیا کہتا ہے، الیکشن کمیشن اس کے مطابق کام کرتا ہے. سپریم کورٹ کے سامنے جب کوئی پٹیشن آتی ہے اس نے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے، وہ آئین سے باہر جا کے فیصلہ نہیں کر سکتی. تو جو پہلے فیصلہ آیا تھا اس کے بارے میں جو ریویو پٹیشن تھی وہ یہی تھی کہ جی یہ آپ نے ان کو نشستیں دے دی ہیں جس نے مانگی نہیں. مطلب یہ بھی تو دیکھیے نا آپ کے کس قسم کے فیصلے ہیں کہ جناب ایک پارٹی جو ہے وہ فرض کرے اس کی وہ پلیڈ ہی نہیں کر رہی، اس نے پلیڈ ہی نہیں کیا اور آپ نے اس کو وہ پارٹی نہیں بنی، انہوں نے آگے کہا ہی نہیں کہ یہ ہماری نشستیں ہیں، انہوں نے درخواست نہیں دی، لیکن وہ گھر بیٹھے ان کو اس حوالے سے کہہ دیا گیا کہ جی یہ نشستیں ان کو دے دی ہیں اور سارا پروسیس وہاں سے شروع کیا جائے جہاں سے یہ معاملہ گڑبڑ ہوا تھا. یہ پہلا جو فیصلہ تھا 12 جولائی 2024 والا، اس میں یہ معاملہ چل رہا تھا. لیکن میں آپ سے گزارش کروں اپنا خاصت، یہ اب دیکھیں 19 نشستیں قومی اسمبلی کی جو ہیں وہ حکومتی اتحاد کو مل جائیں گی،
ٹھیک ہے، اور 3 اقلیتی نشستیں مل جائیں گی. اس کا مطلب ہوا کہ 22 نشستیں جو ہیں وہ حکومتی اتحاد میں شامل ہو گئی. تو پھر اس کے بعد تو 2/3 میجورٹی بن گئی حکومت کے پاس. اس وقت تک میرے پاس گنتی نہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ 2/3 میجورٹی جو ہے وہ مل گئی ہے. اور دوسری نوشاد صاحب نے جو بات کی اس پہ میں ایڈ کرتا جاؤں، یہ ایک اور راستہ بھی روکا گیا، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ بالکل سب سے بڑی عدالت ہے، لیکن آئین کو وہ بھی نہیں چینج کر سکتے. آئین کو کوئی نہیں چینج کر سکتا. آئین تو صرف یہ جو قومی اسمبلی یا سینٹ کر سکتا ہے. پارلیمنٹ ہے اس کا فیصلے آ رہے ہیں نا، وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنا آئین لکھ لے. جی ایسے لہٰذا آئین کے مطابق اس کی جو شک ہے، اس کی اگر کوئی تشریح چاہتا ہے تو وہ تشریح کی جا سکتی ہے، اپنا ری رائٹنگ نہیں ہو سکتی. اور یہ میری نظر میں تو بڑا زبردست فیصلہ ہے کہ، اور وہ جو فلور کراسنگ والا جو ذکر کیا اس پر بھی اب فیصلہ آنا چاہیے. اس سے بھی بڑا بحران، اور شاید آنے والے دنوں میں بھی کسی بھی وقت یہ اس کا حوالہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس پر بھی فیصلہ آنا چاہیے. اس پر بھی ری رائٹنگ کی ہی شکایات ہیں کہ آپ نے آل ٹوگیدر آئین کا چہرہ ہی بدل دیا. تو میرا خیال ہے کہ بھی یہ 2/3 اکثریت آ گئی ہے، اس سے پارلیمانی جو سسٹم ہے اس میں طاقت آئے گی. اچھا یہ سجاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب 2/3 اکثریت اگر موجودہ حکومت کے پاس یا حکومتی اتحاد کے پاس آ گئی ہے، ظاہر ہے اس میں مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی ہے، اور پھر باقی MQM یا دیگر پارٹیز ہیں. تو اگر یہ 2/3 میجورٹی ان کے پاس آ گئی ہے تو پھر کیا 27ویں ترمیم کی طرف بڑھا جا سکتا ہے؟ بڑی باتیں ہوتی ہیں 27ویں ترمیم کی، آپ جانتے ہیں. ہاں جی، لیکن بات یہی ہے کہ ایک تو جب 2/3 میجورٹی آئے گی تو سب سے پہلے تو وہ کریکشنز کرنے کی ضرورت ہے جن کی بات توصیف احمد خان صاحب نے کی ہے. کانسٹیٹیوشن میں بعض ایسی چیزیں جو کہ جن کو کا فائدہ اٹھا کر جوڈیشری نے ماضی میں کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی، ان کو زیادہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات، اگر نئی ترمیم آتی ہے کوئی تو وہ بھی آپ دیکھیں نا کہ 2/3 میجورٹی حکومتی اتحاد کو ملے گی، کسی ایک گورنمنٹ کو، کسی ایک پارٹی کو نہیں ملے گی. اس کے نتیجے میں کوئی ریکنسلیشن کے ذریعے، اتفاق رائے کے ذریعے ہی کوئی ترمیم آئے گی. تو ترمیم کیسی آ سکتی ہے، کیسی نہیں آ سکتی، یہ تو آنے والا وقت ہے بتائے گا. لیکن یہ قدرت اس پارلیمنٹ کو مل جائے گی ترمیم کرنے کی. لیکن یہاں میں یہ ایک بات ضرور کروں گا کہ ود دی پیسج آف ٹائم، بیسک سٹرکچر کے نام پہ سپریم کورٹ نے کئی دفعہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینکا. جی بالکل، یہ بات درست ہے. اچھا میں اس پہ ذرا سجاد سے آؤں گا، مگر مجھے ابھی اظہر صاحب کی طرف جانا ہے. اظہر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ اس فیصلے کو لندن میں بیٹھ کے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ لندن جو ہے بہرحال بہت اہمیت کا حامل ہے. پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اس میں لندن کی جو وہاں پہ میٹنگز ہوتی ہیں اور لندن میں ہونے والے جو فیصلے ہیں ان کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. آپ لندن میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں آج کے فیصلے کو، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بٹ سب بات یہ ہے کہ لندن ہو یا پاکستان ہو، اس کا اثر جو ہے وہ پڑے گا. میرا خیال ہے اس فیصلے کے بعد سب کو یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ پاکستان میں جو عمل درآمد ہوگا وہ قانون پر ہوگا، قانون کی حکمرانی پر ہوگا. اور اب جب حکومت کو 2/3 اکثریت مل گئی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو پہلے نہیں کر پا رہے تھے، وہ اب قانون سازی اس کے حوالے سے بھی ہوگی، ان معاملات پہ بھی بات ہوگی. اور پاکستان کی معاشی ترقی اور عام آدمی کی بحالی کے لیے حکومت کے پاس زیادہ بڑا مینڈیٹ ہوگا. اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ جو کچھ ججز کے ساتھ یا سپریم کورٹ میں اس کی سماعت کے دوران بھی ہوا، جو ججز ہیں تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں، انہوں نے جو ججز کے ساتھ رویہ اختیار کیا تو وہ ایک تسلسل تھا اسی جو ان کو عادت پہلے پڑی ہوئی تھی. تو میرا خیال ہے اوورسیز پاکستانیز بھی اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. بلکہ اب تو جو کیونکہ قانون سازی ہوگی 2/3 اکثریت کی، تو مسلم لیگ نون کا وعدہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو مخصوص نشستیں دی جائیں گی، تو اس پہ بھی عمل درآمد ہوگا. اور سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں اس کے لیے قانون سازی بھی ہوگی، جو اگلی قانون سازی ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے یہ فیصلہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے آپ جو بات کہہ رہے ہیں اظہر صاحب کہ اوورسیز پاکستانیز کو سینٹ کے اندر یا قومی اسمبلی کے اندر مخصوص نشستیں دی جائیں گی، اس کے لیے تو ظاہر ہے امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. تو یہ آپ کی خبر ہے یا آپ کی یہ خواہش ہے کہ ایسا ہوگا؟
नहीं, ये खबर है, इसमें इसहाक डार साहब से एक से ज़्यादा बार बात हो चुकी है। ये मुस्लिम लीग, बल्कि रिसेंटली मेरी बात उनसे दोबारा भी बात हुई थी, तो वो इस बात पे उनका तहैया है, बल्कि मंशूर में है मुस्लिम लीग नून की, कि वो डायरेक्ट वोटिंग की बजाय मुस्लिम लीग नून को जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको जो सेनेट और कौमी असम्बली और इवन सूबाई असम्बलियों में भी वो मखसूस नशिस्तें देने का इरादा रखते हैं। और अभी नासिर भट्ट साहब आए हुए थे जो सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून के और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं हाउसिंग के, उन्होंने भी ये कहा कि अब जो अगली तरमीम आ रही है उसमें मुस्लिम लीग नून के जो की तरफ से ये तजवीज़ दी जाएगी कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को मखसूस नशिस्तें दी जाएं, और ये मुस्लिम लीग नून का एक वादा, इंतखाबी वादा, वो उसको पूरा करेंगे। बिल्कुल जी, अभी ये ज़ाहिर है कि अगर हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी आ गई है हुकूमती इत्तेहाद के बाद, तो उसके बाद फिर वो 27वीं तरमीम अगर लाना चाहते हैं या कोई भी तरमीम लाना चाहते हैं आइन के अंदर, तो फिर उनके पास ये इख्तियार आ जाएगा या आ गया है। और ये अब हुकूमती इत्तेहाद ने फैसला करना है कि वो कब तरमीम लेकर आते हैं, लाना भी चाहते हैं या नहीं लाना चाहते। लेकिन फ़िलहाल हमारे एक जो तजियाकार हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपनी जो इस हवाले से ख़बर दी है वो आपके साथ हमने शेयर कर दी है। अभी ब्रेक का कहा जा रहा है, तो ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इस ऊपर मजीद बात करें। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ये जो फैसला आया उसके नतीजे में हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी जो है वो आ जाएगी, और 2/3 मेजॉरिटी जो है उसकी बाद फिर वो तरमीम करने के भी काबिल हो जाएगी। और ये नशिस्तें जो हैं, ये कौमी असम्बली में 19 ख़वातीन की और 3 नशिस्तें जो हैं वो अक़लियतों की, ये हुकूमती इत्तेहाद को मिलेंगी। KP की जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं वो 21 जो हैं वो मिलेंगी हुकूमत। वहाँ पर जो अपोजिशन है, वहाँ की तो इसका अपोजिशन है, मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी हो गई, मुस्लिम लीग नून हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, ANP हो गई, और PTI मेरा ख्याल से नजरियाती के नाम से एक जमात बनी हुई है, उनकी भी एक वहाँ पर 2-3 नशिस्तें उनको मिलेंगी। और उसमें परवेज़ खट्टर की पार्टी 4 नशिस्तें जो हैं अक़लियती वो मिलेंगी। और पंजाब के अंदर जहाँ पे पहले ही मुस्लिम लीग नून के पास बहुत वाज़ेह अक्सरियत मौजूद है, वहाँ पर पंजाब असम्बली में ख़वातीन की 24 जो नशिस्तें हैं वो होंगी, और अक़लियतों की 3 नशिस्तें ये हुकूमती इत्तेहाद को मिलेंगी। सिंध असम्बली के अंदर 2 नशिस्तें ख़वातीन की और 1 अक़लियती नशिस्त जो है वो हुकूमती इत्तेहाद जो वहाँ पर मौजूद है उनको मिलेंगी। तो एक अच्छा खासा एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो बन जाएगी। तो इसके बाद आप ये देखिए कि अगर हम ये KP असम्बली के हालात देखें और वहाँ पर KP की गवर्नेंस देखें और वहाँ के वज़ीर-ए-आला का कंडक्ट देखें, तो कहीं आपको ऐसा लगता है कि जब यहाँ पर देखें ना 19 और 3 22 नशिस्तें आ गई, तो उसके बाद वहाँ पर कुछ चेंज आ सकता है, चेंज ऑफ गवर्नमेंट? अच्छा, वो जो हम KP के वज़ीर आला से हम कहते हैं ना कि वो कुछ नहीं कर रहे, तो वो कुछ ना करने के लिए ही लाए गए थे। आप देखें ना, ये PTI का आप देख लें कभी उनका अरेंजमेंट क्या है, कि ये एक तरह की बगावत और शोरश पैदा करने के लिए उन्हें लाया गया था। तो वो वही काम कर रहे हैं, उन्होंने बाकी कोई काम नहीं किया। तो उस हवाले से ये जो सीटें ऐड होंगी ये तो ज़रूरी हैं कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन उसमें फिर PTI के अंदर जो ग्रुप बंदी है वो फैसला करेगी कि इक़्तिदार जो है उसमें अली अमीन गंडापुर नहीं रहना है या कोई और आएगा। इस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कि ये नशिस्तें जो हैं PTI की ग्रुप बंदी जब तक एक्सपोज नहीं होती वो उस वक्त तक उनकी हुकूमत पर असर डाल सकती। लेकिन ज़ाहिर साहब, ग्रुप बंदी तो बड़ी क्लैरिटी के साथ अब सामने आ चुकी है, क्योंकि आप अगर नोट करें तो अलीमा खान साहबा और जो अली अमीन गंडापुर है, अब तो वो जो अंदर की लड़ाई थी वो खुल के बाहर आ गई है। अली अमीन गंडापुर ने 2 बार ये कहा कि मैं सिर्फ अपने बानी चेयरमैन को जवाब दूँ, मैं उनके किसी रिश्तेदार को जवाब दे नहीं हूँ। ज़ाहिर है कि अलीमा खान के वाले से सवाल हुआ था तो उन्होंने ये जवाब उनको दिया। फिर वहाँ पर अगर आप नोट करें तो बहुत जो विद इन असम्बली वहाँ पर एक धड़े हैं, 2 कम अज़ कम बने हुए। एक धड़ा जो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ है और दूसरा धड़ा भी उनके खिलाफ है, लेकिन उनके आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं
سیاسی معاملات میں اختلاف ہے، تو وہ اب جو دھڑے ہیں وہ کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کے پی گورنمنٹ کے اندر کوئی چینج کا معاملہ بن سکے؟ اچھا، یہ ایک نقطہ ایسا ہے بٹ صاحب جو آپ نے اٹھایا اور جس کا ذکر توصیف خان صاحب نے بھی کیا، اس میں ایک پہلو ہے جو کہ آنے والے دنوں میں ابھر کے سامنے آ سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو باخبر جرنلسٹ ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، کیونکہ یہ بجٹ کی تیاری میں اور باقی چیزوں میں جو بانی چیئرمین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مائنس کر دیا گیا. خاص طور پہ ان کی بہن نے بھی کہا کہ ان کی رائے نہیں لی گئی. تو جو لابی ہے اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس اور جو جیل میں جا کے ملاقاتیں کر رہی ہے، وہ علی امین گنڈا پور کے خلاف کافی انہوں نے ہوم ورک کیا ہوا ہے، جبکہ علی امین گنڈا پور نے خود جانے کی بجائے اپنا جو سیکٹری، اپنا جو اطلاعات کا ایڈوائزر ہے اس کو بھیجا تھا اپنے پی ٹی آئی کے جو بانی سیف کو کہ جا کے وہ مطمئن کر سکیں. اس پہ کافی بڑا کنٹرڈکشن ہے. ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جیسے پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی انہوں نے خود تحلیل کی تھی، اس دفعہ بھی ایک غلط فیصلہ کریں اور علی امین گنڈا پور کو ہٹانے کا فیصلہ کریں. اگر یہ فیصلہ ہوا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پھر دھڑا جو ہے نا اصل جو ٹوٹے گا وہ علی امین گنڈا پور کا ٹوٹے گا. اس کے ساتھ اپوزیشن مل جائے گی اور وہ مل کے ایک آزاد گورنمنٹ بنا لیں گے اور پی ٹی آئی وہاں سے ارریلیونٹ ہو جائے گی. اس کا مجھے چانس زیادہ لگتا ہے. اچھا، اس کا چانس یعنی آپ کے خیال میں نشاط صاحب کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جو شجاع صاحب یہ ایک فارمولہ بتا رہے ہیں اس طرح ہوگا اور وہاں پر اپوزیشن کی لاٹری نہیں نکلے گی اور جو علی امین گنڈا پور اب اس سائڈ پہ وزیر اللہ ہونے کی بجائے دوسری سائڈ پہ بھی وزیر اللہ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو ہونے کو تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اپوزیشن کے پاس ان مخصوص نشستوں کو ملنے کے بعد بھی وہ نمبر نہیں ہے کہ وہ کوئی جیسے کہہ لیجیے کہ کوئی ایسا سگنیفیکنٹ نمبر نہیں ہے جس کے اندر وہ خود سے کچھ کر سکیں. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ فیکشنز ڈیولپ ہوں، یعنی پی ٹی آئی سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹوٹیں گے تو کوئی صورت بننا شروع ہوگی. اب یہ جو بات ہے کہ علی امین گنڈا پور، اگر فرض کیجئے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ڈینٹ کر کے اس طرف آنے کی کوشش کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے کوئی بھی لوگ کھڑے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ 2-4 لوگ تو کھڑے ہوں، لیکن وہ کوئی ایسا نمبر لے کے شاید اس پوزیشن میں نہ ہوں کہ وہ اپنی کوئی حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے بنا لیں. یہ ضرور ہوگا کہ جو اگر ان کی تبدیلی کا فیصلہ پی ٹی آئی نے کیا ہوا ہے، اس کے اندر ہو گیا ہوا ہے، یا باقی جو جن لوگوں کو ایکسیپٹیبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے، فرض کیجئے کہ کسی نام کے اوپر اگر وہ بھی اس چیز پہ اگری کر جاتے ہیں، تو علی امین گنڈا پور صاحب کو جب سائیڈ لائن کیا جائے گا تو اس کے بعد جو نئی قیادت آئے گی وہ ہو سکتا ہے کہ ایسا فیکشن ڈیولپ ہو جو اپوزیشن کے ساتھ مل کے کوئی وہ بنا لے، جیسے کہہ لیجیے حکومت بنائے، اور جو پی ٹی آئی کور ہے وہ شاید اس سائڈ پہ چلی جائے جس کو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ طاقت اور اختیار سے باہر کر دیا جائے. سو میری نظر میں مجھے نہیں لگتا کہ علی امین گنڈا پور ہی وہ اس قابل ہیں. یعنی اگر آپ پولیٹیکلی دیکھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کا قد کاٹ اتنا بڑا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں ہو کہ وہ خود سے ایک اپنی پی ٹی آئی کے اندر نہ صرف ڈنٹ کریں بلکہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے پھر ایک نئی گورنمنٹ بنا لیں. ہو سکتا ہے کہ ایسا ممکن ہو پائے کیونکہ یہاں کچھ بھی کہا ہو جاتا ہے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی اتنی پولیٹیکل جیسے کہہ لیجیے اسٹرینتھ ہے ود ان دی اسمبلی، یا ان کا اتنا ایکسپیرینس ہے، یا ان کے ساتھ اتنے لوگ ہیں. کیونکہ ان کے نیچے بھی اگر آپ دیکھیے کہ اس وقت بھی وہاں پر کوئی 1-2 دھڑے کی بات نہیں ہے، وہاں پر اس وقت بھی 4 سے 5 میجر دھڑے موجود ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں، کے پی کے اسمبلی کے اندر ہیں. تو جب یہ ڈویژن شروع ہوگی تو یہ ڈویژن جو ہے یہ شاید علی امین گنڈا پور کے ہاتھ سے چیزیں نکل جائیں گی. اظہر جاوید صاحب، یہ ابھی ہم نے جو لاہور اسٹوڈیوز میں ہمارے تجزیہ کار ہیں ان سے بات کی ہے اور وہ ایک یعنی یہ ظاہر ہے کہ پاسبلٹی کی پر گفتگو ہو رہی ہے کہ کیا آپ بھی ایسا کیا سمجھتے ہیں کہ کے پی کے اندر چینج آف گورنمنٹ اب ان نشستوں کے ملنے کے بعد پاسبل ہو سکے گا؟ دیکھیے جی، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وفاقی حکومت کیا چاہتی ہے. میرا خیال ہے اگر علی امین گنڈا پور صاحب اس وقت بڑا اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ وفاقی حکومت کی بھی سن رہے ہیں، دوسری سائڈ کو بھی انہوں نے مطمئن رکھا ہوا ہے، ایک سسٹم چل رہا ہے اور اس سسٹم کو چلنے دیا جانا چاہیے.
इस वक्त कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, हुकूमत परेशान नहीं है उनसे, और जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वफाकी हुकूमत के मुताबिक कर रहे हैं। तो ये सारी, अगर देखें इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि जो तहरीक इंसाफ के एमपीएस हैं या वो मुकामी हैं, वो उनमें से ज़्यादातर तो नजरियाती नहीं है। उनका एक जो मिला है, उनको मैंडेट मिला है या वोट उनको मिला है, सबको पता है कि वो एक जो वहाँ पे हवा चली है, जो इस हवाले से बहुत सारी ऐसी इतलात भी हैं कि वहाँ पे जो कुछ हुआ फैज़ हमीद ग्रुप की तरफ से, तो एक दफ़ा जब एमपीए बनने के बाद जो उनकी आपस में शिकायत है, 3-4 ग्रुप्स हैं, बड़े ग्रुप्स हैं, 15-15, 20-20 एमपीएस भी अगर एक ग्रुप के साथ चले जाते हैं और 2 ग्रुप्स को अगर मिला लिया जाए तो हुकूमत को गिराना कोई मसला नहीं। ये फैसला जो है वो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इन सारी फेडरल गवर्नमेंट की इत्तेहादी जमातों ने मिलकर करना है। अब वो फैसला करेंगे या नहीं करेंगे ये ज़ाहिर है उनका इख्तियार है, लेकिन हम तो एक सूरत हाल जो नई डेवलप हुई है उस हवाले से बात कर रहे थे। खान साहब, ये केपीके के अंदर हमने देखा कि वहाँ से बहुत सारी रैलीज आईं और इस्लामाबाद के ऊपर अली अमीन गंडापुर की उन्होंने क़यादत के अंदर चढ़ाई की, उसमें 111, 22 के लोग भी आते रहे। आज एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है दरिया सवात में, जहाँ पर 70 से ज़्यादा अफराद बताए जाते हैं जो दरिया सवात नहरों में बह गए और 18 स्याहों के बारे में कहा जाता है कि वो बकाया तौर पर उनकी डेथ को कन्फर्म किया जा रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि हमारा राब्ता जो है अपने सवात के नुमाइंदे के साथ अगर हो सके तो ज़रूर उनसे अब तक की अपडेट लेते हैं, क्योंकि मेरे पास जो अपडेट है ये बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या है। बहुत अफसोस है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक ऐसी हुकूमत जो वहाँ पर जो एक फैमिली पूरी की पूरी एक पत्थरों के ऊपर खड़ी रही और मुसलसल वो मदद के लिए पुकारते रहे और वो हुकूमत उनकी मदद नहीं कर सकी, सर ये कितना बड़ा अलमिया है कि हम यानी इस दौर के अंदर जहाँ पर यानी वो कहा जाता है काफ़ी देर तक वो बेचारे इंतज़ार करते रहे कि कोई रेस्क्यू के लिए आएगा, लेकिन कोई रेस्क्यू के लिए नहीं आया। यही बात जो मैं पहले भी जिक्र किया था कि ये शख्स काम करने के लिए आया ही नहीं है, और यही जो बातें कि भी वो ये सिस्टम रोक। हाँ सर, एक सेकंड, हमारे पास ना बरकत अली साहब हमारे नुमाइंदा हैं सवात से, वो आगे हैं। तो बरकत अली साहब ये बताइएगा कि ये जो दरिया सवात में वाक़या आज सुबह हुआ उसकी अब तक की क्या अपडेट है सर? बहुत शुक्रिया सर। अभी तक तकरीबन रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 8 अफराद की लाशें जो है वो बरामद हो चुकी है दरिया स्वात से, और बाकी जो है उसके लिए कार्रवाइयाँ जारी है, क्योंकि दरिया स्वात के बहाव में इजाफा है तो इस हवाले से रेस्क्यू को भी ये मुश्किलात दरपेश आ रही है और मुख्तलिफ जगहों से ये बॉडी जो है वो रिकवर हो रही है। बरकत अली साहब ये फरमाइएगा कि यदि वहाँ पर सैलाबी रेला आना था, बारिश का सीन है, ये चीज़ें वहाँ पर लोगों को पता नहीं थी या वहाँ पर इस बात का अनाउंस नहीं किया गया था, या होटल इंतज़ामिया जो है वो जो भी होटल्स वहाँ पर हैं उन्होंने इस हवाले से कोई इंतजामात नहीं किए हुए थे? बिल्कुल जी, आपने दुरुस्त फरमाया। इसी हवाले से लोगों में भी काफ़ी गम गुस्सा पाया जाता है, और अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उस हवाले से यहाँ की जो मुख्तलिफ तकरीबन तहसील ख्वाजाखेला और तहसील बाबूजो का जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनको मुअत्तल कर दिया गया है। इसके अलावा जो रिलीफ का इंचार्ज है उसको भी मुअत्तल कर दिया गया है। तो एक्शन लिया गया है, लेकिन फिर भी लोग यही बात पूछ रहे हैं ना कि ये सैलाबी रेला है, ये अचानक तो नहीं आया, ये मतलब जो अपर स्वात है वहाँ ख्वाजाखेला तहसील है, तहसील बहरैन है, वहाँ से ये होके आता है, फिर तहसील बाबूजो मिंगवरा का जो इलाका है यहाँ पहुँचता है। तो इस हवाले से नेग्लिजेंस पाई गई है और इसके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। इसके अलावा लोगों ने कल भी एहतजाज की कॉल दी है। यहाँ की जो मकामी अफराद हैं, मकामी सियासी जमातें हैं, उनके हवाले से ये गम गुस्से का इजहार किया गया है। अच्छा, बहुत मेहरबानी सर बरकत अली साहब आपकी। खान साहब ये देखिए, वहाँ पर जो होटल ज़ाहिर है उनका एक बिजनेस है, अब वो उनको भी चाहिए कि वो जो अपने कस्टमर्स हैं उनको इस हवाले से मुसलसल आगाही दें, और जो लोग लाहौर से या कराची से कहीं से भी जा रहे हैं उनको तो वहाँ के मुकामी हालात का उस तरह से अंदाज़ा नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि वहाँ के जो इंतज़ामिया हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है, सिर्फ ये कह देना कि हमने एक दफ़ा 144 नाफिज कर दी ये काफ़ी नहीं है। वहाँ पर दरिया के जो जहाँ पर लोगों का इज्तिमा होता है वहाँ पर कोई हिफाजती इंतजामात किए जाने चाहिए, वहाँ पर कोई पुलिस खड़ी हो जो बताया कि भाई आपने अंदर नहीं जाना, ऐसा कोई सीन देखने को नहीं मिला। सब 2 चीज़ें हैं, ये 2025 है, हमारे लिए शर्म की बात है कि 2025 में सैलाबी रेले का कहा जाए कि भी हमें पता नहीं लगा। ये जब जहाँ से शुरू होता है ना तब से पता लगना शुरू हो जाता है, ये फजूल बात है।
اور دوسری بات انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر کی بات کی کہ اب معطل کرتے پھر رہے ہیں. اس سے پہلے یہ سارا کچھ ہونا چاہیے تھا, معطلی کا کوئی فائدہ نہیں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ کسی نے بھی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی. ایون یہ جو ہوٹلنگ کا بزنس ہے, یہ آپ کو پتہ ہے ٹورزم کے پی کے کا میرا خیال ہے بہت بڑا ذریعہ ہے آمدن کا. بہت ٹورسٹ جاتے ہیں پورے پاکستان سے, دنیا سے بھی آتے ہیں. آپ کے یہ آپ نے حفاظتی میئرز لیے ہوئے ہیں اور اب آپ معطل کرتے پھر رہے ہیں. پھر ان ہوٹلز کا جو ہے وہ انکروچمنٹ کا جو معاملہ ہے نا دریاؤں کے کنارے, وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. یہ جو نقصانات ہوتے ہیں اور ہم ہر سال سنتے ہیں. اس حوالے سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ بھی ہر چیز ڈس ارے میں ہے. ٹل اسسٹنٹ کمشنر لیول کسی کو کسی بات کا وزن نہیں ہے کہ یہاں ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہیں اور اس کے لیے بندوبست کیا کرنا ہے. میرے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ سیلابی ریلے کا نہیں آپ بتا سکتے. سیلابی ریلے کا نہیں پتہ چلا. اور جناب سجاد انور صاحب, معاملہ یہ ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر کو معطل کر دیا, وہاں پہ اب آپ ڈپٹی کمشنر کو معطل کرتے ہیں. ان دونوں کو بے شک آپ جاب سے نکال دیں, لیکن وہ جو لوگ معصوم لوگ بہہ گئے, وہ ان کا کیا, ان کے خاندانوں کا کیا, ان کی جانیں کس کے, اس کا ظلم جو ہے یعنی وہ جو خون ہے وہ کس کے سر پہ جائے گا, کس کے ہاتھوں پہ آئے گا؟ وہ جو مصرع ہے نا, یہ خون خاک نشینہ تھا رزق خاک ہوا, نہ مدعی نہ شہادت نہ حساب پاک ہوا. وہ بات ہے کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہر حادثے کے بعد کچھ افسروں کو معطل کر دینا اور پھر وہ بحال ہو اور جاتے ہیں. پھر وہ کسی نہ کسی جگہ سے بحال ہو جاتے ہیں. پرابلم کیا ہے جی, یہ جو ابھی خان صاحب نے بھی کہا, پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ہمارے گلیشیئرز ہیں نا, ہمارا نارتھ جو ہے اس میں کچھ علاقہ ایسا ہے جو کے پی گورنمنٹ کے اندر ہے, کچھ علاقہ ایسا ہے جو ناردرن گورنمنٹ کا گلگت بلتستان کے انڈر ہے. تقریباً 100 سے زیادہ ایسے گلیشیئرز ہیں جو کہ جن کو فلڈ کے بومبس کہا جاتا ہے, اور ان کی جو مانیٹرنگ کا سسٹم ہے بدقسمتی سے آج اس ٹیکنالوجیکل عہد میں بھی وہ جو مانیٹرنگ ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو پا رہی جس طرح سے ہونی چاہیے. یہ ایک پہلا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کہاوت ہے کہ جب آپ دریا کے اندر جاتے ہیں تو پھر دریا آپ سے بدلہ لینے کے لیے, دریا وہاں تک آتا ہے جہاں تک اس کی ریت ہوتی ہے, جی, تو وہ گھر بھی گرا دیتا ہے, وہ لوگوں کو دریا اپنے طے شدہ راستے سے باہر نہیں آئے. ہاں, تو دریا بھی بدلا اصل میں لیتا یہ لوگ دریا ہے. کے جو اندر ہم گئے ہوئے ہیں. دریاؤں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو پھر دریا بھی کبھی کبھی اپنا بدلا یہ لیتا ہے. 15 سال کی انکروچمنٹ کا معاملہ بھی ہے, اس پر بڑی تحقیقات کی ضرورت ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ دریائے سوات اور باقی دریائے کابل آ کے جب سندھ میں گرتے ہیں تو اس سے پہلے جب پچھلے 2 سال پہلے 3 سال پہلے فلڈ آیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا سوابی شہر کے اندر پانی داخل ہو گیا تھا, کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی دریاؤں کی نہ رسپیکٹ کی ہے اور نہ پھر دریا وہ اپنا بدلہ لینے سے تو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. کے پی گورنمنٹ تو خاص طور پر پوائنٹ سکورنگ میں مطلب ان کا ایک یدولا رکھتی ہے, وہ ساری باتیں دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ, مجھے یاد ہے ہم جب جاتے ہیں گلگت بلتستان تو کئی جگہ پہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہمیں روک دیتی ہے کہ اس سے آگے آپ سفر نہ کریں. یہ بالکل ایسے کھنجراب جا رہے تھے, آگے انہوں نے کہا کہ برف ہے راستے میں تو آپ نہ جائیں, اور انہوں نے زبردستی روک دیا. ایسے ہی ہے. تو ان کو یہ جو ٹورسٹ جاتے ہیں یہ تو ایڈونچر کے لیے جاتے ہیں, معصوم لوگ ہوتے ہیں, بچے ہیں سر. اگر آپ وہ تصویر دیکھیں وہ بچے ہیں, بلکہ وہ پوری کی پوری فوٹیج موجود ہے. بچے ہیں, خواتین ہیں, وہ جس طرح سے وہ دریا کی لہروں کے میں بہ گئے ہیں وہ منظر دیکھا نہیں جاتا. بڑی ہی زیادہ جو ہے وہ تکلیف کا باعث ہے وہ منظر. لیکن یہ ہوا ہے اب ہمارے 3 سال پہلے دریا سوات میں ہوا ہے. ملٹی سٹوری کلام کے پاس ایک ہوٹل بنا تھا, وہ سارے کا سارا اس کے اندر ایسے چلا گیا تھا. اچھا نشاط صاحب, یہی کے پی کی گورنمنٹ تھی اور 2022 میں یا شاید 20 میں ایک واقعہ ہوا تھا, آپ یاد کیجئے, 22 میں ہوا تھا, مجھے یاد آ گیا. یس, وہ واقعہ جو تھا اس میں 4 بھائی تھے شاید, وہ ایک ٹیلے کے اوپر انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی اور مسلسل مدد مانگ رہے تھے اور ریسکیو والے نہیں پہنچے تھے. جبکہ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ابھی جب
24 नवंबर को उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई की है अली अमीन गंडापुर ने, तो उनके साथ 1122 के लोग थे जो यहाँ पर मुजाहरे के लिए आए हुए थे उनके साथ, और फिर उनको शायद तनख्वाह में इजाफा किया गया, बल्कि उन्होंने फुटेज जारी की कि वो उनको कोई 10,000 रुपया या 20,000 रुपया नकद इनाम भी दे रहे हैं कि वो हमारे साथ गए थे अली अमीन गंडापुर साहब। तो ये सूरत हाल है, जो काम उनका करने का वो नहीं उनसे लिया जा रहा, सियासी मज़ारों के अंदर लेके जाते हैं। बिल्कुल यही तो हो रहा है। आप मैं गुज़िश्ता दिनों मुझे भी पेशावर जाने का इत्तफाक हुआ, मुझे बड़ा बुरा लगता है ये कहते हुए। आपको ऐसे लगता है जैसे आप कोई 20 साल पीछे चले गए एकदम। ये बड़ा मेजर, ये कोई छोटी बात नहीं कर रहा मैं आपको मतलब आपको लगता है कि वहाँ पे वो जो पेशावर शहर है, गलतियां बांझ नहीं होती, ये उन्हीं 15 साल गलतियों का नतीजा है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये जो खान साहब ने बात की है ना कि जी गवर्नेंस नाम की वहाँ पे कोई चीज़ है नहीं। उन्होंने गुजारा करना है सिर्फ टीवी के सामने पॉलिटिकल स्टंट्स करके। वो इस अदालत में जाने के बजाय गौहर साहब अगर जो है उनके पास जाना चाहिए तो वो सज्जाद साहब के पास आके सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट करेंगे। वो खुद बेचारे जो सज्जाद साहब को कहना पड़ेगा आपने गलत दरवाज़ा खटखटा लिया। हालांकि ये एक आम पटिशनर को पता है उन वकीलों का क्या है वो यही जो ये काम करते हैं कि भाई रजिस्ट्रार ने लगाना ना केस, आप उनके पास जाएंगे, आपका जो भी मामला है वहाँ पे करेंगे, आप इस तरह किसी की अदालत में जाएंगे क्यों? ये क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि जो शख्स जेल के अंदर बैठा है वो चाहता है कि आपके जो मुल्क में या आपके सूबे के अंदर एक जिसकी वो हुकूमत करते हैं वहाँ पर जो है वो कोई चैन सुकून ना आ सके, वहाँ गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ ना हो। सिर्फ आप टीवी पर, सोशल मीडिया पर और मीडिया पर आकर सिर्फ अपनी जो है ना वो बढ़ के मारते रहे, लोगों को अनरेस्ट में रखें, लोगों को सिर्फ बढ़ के सुनाएं। आप कभी पेशावर का जाके दौरा करें, मैंने कोशिश की लोगों से बात करने की, जो कोर हार्ड कोर पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, यकीन करें मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, वो गालियाँ देते हैं। ठीक बात। अच्छा शाह साहब, आखिरी 1 मिनट रह गया, तो अजहर जवेद साहब मैं चाहता हूँ आपकी तरफ से ये जो वाकया हुआ है उस पर आपका कमेंट आ जाए। गौहर भट्ट साहब, ये वाकया अगर किसी बरतानिया या किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में हुआ होता तो अब तक जो सरबराह होता हुकूमत का वो इस्तीफा देके घर जा चुका होता। हमने ये मुतालबे तहरीक इंसाफ से पहले कई दफ़ा सुने। आप सोचें अगर खुदा न खास्ता ये वाकया पंजाब में या सिंध में हुआ होता तो क्या इन्होंने मरीम नवाज शरीफ साहिबा और मुराद अली शाह के इस्तीफे का मुतालबा नहीं करना था? इस वाकये के जिम्मेदार वज़ीर आला जो KP के हैं अली अमीन गुंडापुर साहब हैं, उन पर FIR होनी चाहिए। ये सानिया नहीं, ये कत्ल है, और कत्ल का मुकदमा जो इन पे दर्ज करके इनके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए, और जो लोग डूबे हैं उनकी फैमिलीज को इंसाफ दिया जाना चाहिए। KPK की गवर्नमेंट जो है इंसाफ मिलना चाहिए, और इंसाफ जो है वो जाहिर है कि सियासी सतह पर भी होना चाहिए, समाजी सतह पर भी होना चाहिए, माशी सतह पर भी होना चाहिए, और अदालती इंसाफ तो बहुत ज़रूरी है। ये हमारा आज का प्रोग्राम था। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह निगहबान।